بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری وائس کلیئر ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے عرصے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ لائف کنیکشن، الحمدللہ۔ اور لائف سیشن ہمیشہ بوسٹ ہی کرتے ہیں، اور یہ رمضان ہی کی برکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے کچھ شیئر کرنے کا، کچھ پازیٹیو کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ اللہ کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے۔ اور آپ بھی اس بات پر خوش ہوں الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ جس طرح کا افراتفری کا ٹائم چل رہا ہے، جتنا فاسٹ جا رہا ہے، اور ہمیں جتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے جلدی جلدی سننے کی، جلدی جلدی کام کرنے کی، اس سب کے اندر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی پروڈکٹیو کام کے لیے چن لے، ہمیں کچھ اچھا پڑھنے پڑھانے کے لیے چن لے، تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈیپلی آبزرو کیا ہے، مے بی اٹس ڈفرینٹ فار یو، لیکن میں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے۔ لائک آفٹر کرونا لائف بہت فاسٹ ہو گئی، ہر چیز بہت ہی زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے، اور ہمیں خود ایفرٹ کر کے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو کوئی نہیں آئے گا جو آپ کو بار بار کہے کہ یہ کر لو، کیونکہ کسی کے پاس بھی اتنا زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے آج، ٹھیک ہے۔ ان کو ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے بچوں کو سنوار لیں، اتنا زیادہ ٹائم کسی کے لیے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے۔ اور اب تک آپ نے کافی زیادہ ویلکمنگ لیکچر سن لیے ہوں گے، بہت اچھی، مجھ سے بہت زیادہ اچھی باتیں آپ نے سن لی ہوں گی۔ مجھے صرف اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ شاید کوئی ایک بندہ میری بات سن کے موٹیویٹ ہو جائے، اور اگر نہیں بھی ہوگا تو میرا جو اجر ہے وہ لکھ دیا جائے گا، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں۔ آج جو سب سے زیادہ میں نے فوکس کرنا ہے وہ اسی کے اوپر کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر لیں، کیونکہ ہمیں اپنی ہی فکر نہیں رہی۔ ہم بہت زیادہ لوگوں کی لائفز کو آبزرو کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم ویسا بن جائیں، لیکن حقیقت میں ہمیں اپنی فکر نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں۔ ٹو بی ویری آنےسٹ، ہم اپنے لیے خود سے فائدہ مند نہیں بن رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم خود کے لیے فائدہ مند ہوں تو ہم وہ کام کریں جن کا ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ لیکن ہم انڈلج ہو گئے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں جو بیکار ہیں، جو فضول ہیں، جس میں ٹاپ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کا غلط استعمال بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، بیٹھے بیٹھے گھنٹوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہے میرا جو مشن ہے آج کا، وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے کچھ کر لیں۔ بس اپنے دماغوں میں یہ چیز بٹھا لیں کہ میں جو کرنے والی ہوں وہ میں اپنے لیے مجھے اب کرنا ہے۔ میری زندگی مجھے ایک دفعہ ملی ہے، اور یہ اپرچونٹی مجھے دوبارہ نہیں ملی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جو ابھی مجھے فرصت کا وقت مل رہا ہے اگلے دن کیا ہونے والے آپ کو نہیں پتا۔ لائف سیکنڈز میں چینج ہو رہی ہے، آج لوگ ہیں اور کل نہیں ہیں، یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اور الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں، مطلب سیکنڈز میں آپ کی لائف بدل جاتی ہے۔ تو آج وہ آپ کے پاس موقع ہے، شاید دوبارہ وہ نہ ہو، تو اس کو پکڑ لیں، اس کے اندر اپنے لیے کچھ کر لیں، اپنے لیے کچھ کر لیں، اپنی فکر کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ۔ تو بس مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ویلکمنگ رمضان 2025، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہ
اللہ ہمیں رمضان کے قریب لا رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں بھرپور ایمان کے ساتھ انٹر کروائے، اور جب ہم یہاں سے باہر نکلیں، جب رمضان چلا جائے تو ہم جیسے پہلے تھے ویسے نہ ہوں، ہم بدل جائیں، ہم اپنے لیے کچھ کر لیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ پلس ایک چھوٹی سی بات کہ ایک لیکچر کے اندر سب کچھ سمیٹنا پاسبل نہیں ہوتا، تو آپ کے لیے 10 لیکچرز آئیں گے، ایک 10 ڈیز کی ہم سیریز سٹارٹ کرنے والے انشاءاللہ، پری رمضان سیریز ہوں گی، جس میں ایک ایک ٹاپک کے اوپر آپ کو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ موٹیویٹ کروں، کیونکہ اس لیکچر میں میرے لیے پاسبل نہیں، میں بھی آپ کی طرح بچوں والی ہوں، کسی بھی وقت بچے جو ہے وہ تنگ کر سکتے ہیں، مجھے لائیو سیشن چھوڑ کے جانا پڑ سکتا ہے، اور تو جتنا میں کر سکوں وہ میں کروں گی انشاءاللہ۔ کچھ تھوڑی سی ٹپس، تھوڑی سی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، بس مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری آواز میں وہ تاثیر ڈالے، میرے الفاظ میں وہ تاثیر ڈالے جو نہ صرف میرا عمل بدلے بلکہ آپ سب کا بھی عمل بدلے، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آڈیوز کو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو محفوظ کر لے۔ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، ہمیں نہیں پتا ہم نے کب یہاں سے چلے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہم تھوڑی بہت ایفرٹ کریں آپ اس کو قبول فرما لے، آپ اس کو ضائع نہ کرنا، آپ ان کو محفوظ فرما لینا، جیسے آپ نے پہلے نیک بندوں کی چیزیں محفوظ فرمائی۔ ہم نیک تو نہیں یا رب العالمین، لیکن ہم تیرے بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے دعا مانگتے ہیں، یا رب العالمین ہماری مدد فرما، ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا رب العالمین آپ ہماری مدد فرمائیں کہ ہم بہترین عبادت کر سکیں، آپ کا بہترین شکر ادا کر سکیں، آپ کا بہترین ذکر کر سکیں، آمین۔ اچھا جی، رمضان کو لے کے 3 طرح کی فیلنگز میں نے دیکھی ہیں۔ وی آر ایکسائٹیڈ فار رمضان، ہم رمضان کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں، اور سیکنڈ کیٹیگری کیا ہوگی کہ لوگ رمضان کے لیے ایکسائٹیڈ نہیں ہیں، ان کو نہیں پرواہ کہ آج شعبان کی کیا ڈیٹ جا رہی ہے۔ ویسے آپ بتائیں آج شعبان کی کیا ڈیٹ ہے، ذرا مجھے لکھ کے بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنے اویئر ہیں۔ اور ایک ہے جو نارمل ہے، اوکے ٹھیک ہے رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک۔ تو جو نمبر 1 کیٹیگری ہے جو رمضان کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہے، ان میں کون لوگ ہیں؟ جن کو مقصد کلیئر ہے، یہ رمضان کیوں آ رہا ہے اور مجھے کیا کیا کرنا ہے، جیسے مجھے قرآن زیادہ پڑھنا ہے، میری روٹین چینج ہونے والی ہے انشاءاللہ، مجھے تراویح کے لیے وقت ملے گا، میں دورہ قرآن کروں گی، یہ سب چیزیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی روٹین چینج ہو جائے گی کہ ہمیں دن بھر کھانا نہیں بنانا پڑے گا، ایک ٹائم کھانا بنانا پڑے گا۔ کچھ لوگ اس لیے ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ہمیں جاب سے جو ہے نا وہ ہمارا ٹائمنگ کم ہو جائے گی، اور کچھ لوگ اس لیے ایکسائٹیڈ ہیں کہ رمضان کے بعد عید آئے گی، اور کچھ لوگ اس لیے ایکسائٹیڈ ہیں کہ رمضان میں مزے مزے کی ڈشز بنتی ہیں۔ سو ایکسائٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، حقیقی ایکسائٹمنٹ کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو ایکسائٹیڈ نہیں ہے رمضان کے لیے، ٹھیک۔ ایک تو وہ ہے جن کو اپنا مقصد ہی کلیئر نہیں، یہ رمضان کیوں آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہوں گا، کچھ بھی نہیں پتا، اور وہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو شاید ایک دن پہلے پتا چلتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، اچھا رمضان سٹارٹ ہے، اوکے ٹھیک ہے، یعنی وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہے۔ یہاں ان کی زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، وہ اتنی کرائسس فیس کر رہے ہیں اپنے ہی اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنے گھر والوں میں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے سسرال میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی ان کی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ تو انسان جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو یہ چیزیں ایکسائٹ نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ چیز ایکسائٹیڈ نہیں کرے گی، ہمیں باقی دنوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی لوگ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، ان کو کسی کی ایکسائٹمنٹ، ان کو کیا پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیا چیز دی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا میں ایک اور کیٹیگری آپ کو بتانے لگی ہوں، جن کو رمضان کی فضیلت کا پتہ ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ رمضان کیوں آ رہا ہے، ان کو احادیث آیات سب کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے، بٹ
کہیں پورا سال یا کہیں سال وہ اپنی عبادات پر فوکس نہیں کر پائے، وہ اللہ سے آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے۔ شاید وہ ایک وقت میں بہت پروڈکٹیو تھے لیکن اب وہ نہیں ہے، یعنی ان کے اندر ایک شرمندگی ہے، ان کو پتہ سب کچھ ہے لیکن وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہو رہے۔ اب ان کے وہ والے حالات نہیں جو پہلے تھے، جو ان کی دل کی کیفیت تھی جو پہلے تھی وہ اب نہیں ہے۔ تو یہ اسپیشلی لیکچر ان لوگوں کو اٹھائے گا انشاءاللہ۔ جو تو ایکسائٹیڈ ہیں الحمدللہ، جو نہیں ایکسائٹیڈ وہ ایکسائٹیڈ ہوں، اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے۔ اور تیسری کیٹیگری جو نارمل ہیں، جن کے لیے یہ ایک ٹھیک ہے ایک چینج ہے اور اس کے بعد وہ ایک نارمل کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے جہاں پہ روزہ رکھنا ہوگا اور جہاں پہ عبادت کرنی ہوگی ویسے ویسے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم اصل میں اس رمضان کے لیے ہم سب کو ہی خوش ہونا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں تینوں کیٹیگریز والے، کیونکہ یہ کوئی چیز جو صرف آپ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو کہا جائے جسٹ فار یو، آپ کو ایک پھول دے دیا جائے اور ساتھ لکھ دیا جسٹ فار یو، تو آپ کتنی ایکسائٹیڈ ہوں گی۔ ایک چاکلیٹ دی جائے جسٹ فار یو، کوئی بھی چیز جسٹ فار یو، ایک میسج اٹس جسٹ فار یو، تو آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ صرف میرے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رمضان صرف آپ کے لیے، یہ یاد رکھیں، آپ ابھی باقی پوری کائنات کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے وہ اب نہیں ہیں، وہ ایک ایک بندہ تھا نا، وہ ایک ایک بندی تھی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ رمضان ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اور آپ رمضان میں داخل ہونے والی ہیں تو الحمدللہ یہ ایک اکیلے آپ کے لیے رمضان، باقی سب کے لیے تو ہے لیکن یہ آپ کے لیے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا فرمایا الحمدللہ۔ اور اللہ اگر آپ کو سمجھ دے دے، اللہ اکبر، کس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو پھر الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ہے، آپ کا 1 to 1 کنیکشن ہونے جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس روزے کے ذریعے، رمضان کے ذریعے اللہ کے بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو یہ صرف آپ کے لیے، تو اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ پریشانیاں پارٹ آف لائف ہیں، کہنا بہت آسان ہے لیکن جب انسان سے گزرتا ہے تو وہ معاملات اور ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں، آپ جن بھی حالات سے جا رہی ہیں کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت لمبا ہو چکا ہو لیکن اس کو اینڈ ہونا ہے۔ اور یہ کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو سٹیج لگا ہے جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ کئی پریشانیاں ہماری اپنے نفسوں کی ہیں، ہمیں ان کو سائڈ پر کرنا ہے، یہ چلیں گی ہمارے ساتھ لیکن ہم نے اب اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے۔ یہ آپ کی لائف ہے، ٹھیک؟ اگر ابھی فرشتہ آ جاتا ہے اور آپ چلی جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو آپ کو اپنے اعمال کی ڈائری اللہ کے پاس لے کے جانی ہے، آپ کو اپنے بارے میں حساب کتاب دینا، آپ کو دنیا کے بارے میں حساب کتاب نہیں دینا۔ تو آپ کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے اور اپنی فکر کرنی ہے۔ تو یہ جو مہینہ آیا ہے یہ تقویٰ کے لیے آیا ہے، یہ آپ کے اندر سب سے پہلے کیا ڈالنے کے لیے آیا ہے کہ آپ متقی ہو جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جتنے تینوں کیٹیگریز کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ مقصد ہے رمضان کا، اگر آپ یہ فلفل کرتی ہیں تو الحمدللہ آپ نے رمضان کو پا لیا، رمضان کا جو مین مقصد تھا اس کو آپ نے اچیو کر لیا، اور یہی پورے رمضان میں آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے۔ پھر یہ رمضان آتا ہے آپ کی بخشش کروانے، الحمدللہ جو بھی ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو ایمان اور احتساب یعنی کہ اس امید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے، یعنی تراویح ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر اس میں ایک وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، جس کی ایک عبادت، ایک رات کی عبادت کئی ہزار سالوں سے بہتر ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پھر یہ ایک فرض عبادت ہے، یہ نفلی عبادت نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ کو رکھنے ہی رکھنے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایکسیپشنل کیسز ہیں، ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں بونس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہ ہر کام جو ہم نیک کریں گے اس کا اجر ملٹیپلائی ہو جائے گا, کئی گنا بڑھ جائے گا. پھر یہ ہمارے اپنے صحت کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے آیا ہے رمضان, تاکہ ہم جب فاسٹنگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا بھوکا پیاسا رکھتے ہیں, تو اس سے ہماری صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور پھر ظاہری بات ہے, جب ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ہماری خواہشات کو, ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اتنی اس وقت میں جس میں افراتفری ہے, جس میں ہمیں سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا, یہ رمضان ہمارے اندر ٹھہراؤ لے کے آتا ہے. ہماری ایک روٹین چینج ہو جاتی ہے, تو ہمیں فرصت ملتی ہے سمجھنے کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا تھا, ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بہت بڑی فیور کرتے ہیں کہ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں, تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو مہینہ آیا ہے, یہ ہم سب کے لیے آیا ہے, اور یہ اسپیشل آپ کے لیے آیا ہے, آپ کی پریشانیاں دور کرنے. بس یہ یاد رکھیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس میں پھر دعائیں بھی کریں گی, عبادات بھی کریں گی, تو آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی, آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ سب کو ہی اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہونا ہے. سب کی ایکسائٹمنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ ایکسپریشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن یہ آپ کے لیے آیا ہے. تو آج آپ لوگوں نے اپنی ایک خوبصورت سی ڈی پی سیٹ کرنی ہے, رمضان 2025 از کمنگ, تاکہ آپ کو خود بھی خوشی ہو. سب سے زیادہ واٹس ایپ یوز کیا جاتا ہے, پھر دوسرے سوشل نیٹ ورک, اس پہ رمضان 2025 از کمنگ اس کی ڈی پی لگا لیں. اور دیکھنے والے بھی جو بالکل بھی رمضان کو بھولے ہوئے تھے, وہ بھی تھوڑے سے جھنجھوڑے جائیں, وہ اچھا رمضان آ رہا ہے, وہ دیکھیں آج شعبان کی کیا ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو سرچ کریں الحمدللہ. تو یہ آپ نے ایک کام کرنا ہوگا. ٹھیک, یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو گیا. دوسری بات ہم نے, اچھا میں آپ کو پہلے یہ بات بتا چکی ہوں کہ یہ بہت زیادہ میں لمبے لیکچر کے موڈ میں نہیں تھی. ٹائمنگ میں نے رکھی ہے لیکن 7:30 to 8:30, لیکن جتنا میں کر سکوں گی. ٹھیک ہے, تو جو ایکسپلینیشن ہوگی, میں نے آپ کو بتایا ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیریز کرنے والے 10 days کی سیریز, جو شارٹ موٹیویشنل لیکچرز ہوں گے, اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں انشاءاللہ موٹیویٹ کروں گی, کیا کیا کرنا کیا کیا نہیں کرنا. ابھی صرف میں ان چیزوں کو ٹچ کر رہی ہوں. پلس یہ کہ جو بھی ہمارے صدقہ جاریہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ صدقہ جاری کے لیے کچھ کر سکیں, کچھ ارن کر سکیں, تو آپ جو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ایفرٹ نہیں لگا سکتی لیکن میں اپنا مال لگا سکتی ہوں, تو آپ کو میں ایک نمبر دے رہی ہوں, آپ نے ڈائریکٹ میسج کرنا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ ان یور پروجیکٹس, تو وہ ڈائریکٹ میسج مجھے ہی آئے گا, کہیں نہیں جائے گا. ٹھیک, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ہنر کے ساتھ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ایڈیٹنگ آتی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ, پکچر ایڈیٹنگ, کچھ بھی, تو آپ بھی میسج کر سکتی ہیں. اور جو لوگ دعاؤں کے ذریعے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ تو سب سے پہلے آ جائیں اور وہ مجھے میسج کر کے بتائیں کہ ہم آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کی ہیلپ کریں گے. نمبر آپ نوٹ کر لیں, 0333 144 5669, یہ یوفون کا نمبر ہے, 0333 144 5669. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور اگر آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا ہے, تب بھی آپ اگر فیس بک کی ساری بات آپ سن نہیں سکتے تو آپ میسج کریں, تو انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا, آپ کو لنک دیا جائے گا, اور آپ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہو جائیں گی. ہماری جو بھی اپ کمنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو لیکچرز ہوتے ہیں, یہ بعد میں ریکارڈ کر کے وہاں ہی بھیجے جاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی. اور یس, آپ نے بہت دعائیں کرنی ہے کہ جو کچھ آپ کے لیے پلان کیا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت بہت آسانیاں فرمائے. اور میرے علاوہ بھی جو لوگ دین کا کام کرنے جا رہے ہیں, ان سب کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنے وقت میں سے وقت نکال دیں آپ کے لیے, تاکہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو دین کی طرف کھینچ کے لے کر آئیں. تو آپ ان سب کے لیے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی ایفرٹ کو قبول فرمائے. کوئی تھوڑی کرے, کوئی زیادہ کرے, اللہ کے نزدیک اخلاص دیکھا جاتا ہے, کون کتنا مخلص ہے. مت دیکھیں کہ کوئی کتنے گروپ چلا رہا ہے, وہ تو اتنی لیکچرز دے رہی ہیں. سب اپنی اپنی ہمت کے مطابق, اپنی اپنی توفیق کے مطابق, اپنے اپنے اسکلز کے مطابق, اپنے اپنے وقت کے مطابق جو آپ اپنے دین کے لیے کر سکتی ہیں وہ کر لیں.
آپ اس چین کا حصہ بن جائیں کہ مجھے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے. آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چن لیتے ہیں. سو آپ بس ذہن میں رکھیں مجھے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے, کسی طرح نہیں کر سکتی تو میں دعا کروں, روز دعا کریں رب العالمین جو بھی دین کے کام کرے رب العالمین ان سب کی مدد فرمائے. یہ آپ کا حصہ ہو جائے گا اس میں الحمدللہ, اس میں الحمدللہ. اچھا جی, اب نیکسٹ جو چیز میں نے جس پہ آپ کو تھوڑا سا فوکس کروانا وہ یہ ہے کہ اپنے حساب سے آپ کو پلان کرنا ہے رمضان کو, اپنے وقت کے مطابق آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ رمضان میں کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کیا کرنا ہے. دیکھیں سنگل کی لائف اور ہے, وہ سنگل میں اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی لائف تو بالکل ہی اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسٹوڈنٹس کی بہت ہیلپ کرے جن کے پیپرز ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سارے سسٹم کو تھوڑی سی اویئرنیس بھی دے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم رمضان میں پیپرز نہ رکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے. بے شک کہ مسلمانوں نے روزہ رکھ کے جنگیں لڑی ہیں, لیکن ہم نے بچوں کو اس ٹائپ کا تیار نہیں کیا ہوا, تو ان کے لیے روزے رکھنا رمضان میں ساتھ پیپرز دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اویئرنیس دے کہ ہم اتنی ریلیکسیشن اسٹوڈنٹس کو دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے روزے اور اپنی عبادات جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پرفارم کر سکیں. اچھا جی, میرڈ جو خواتین ہیں ان کا وقت ان کے پاس ڈفرینٹ ہے. جو مدر ہیں, میری طرح بچوں والی مائیں ہیں, ان کی لائف جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ان کے پاس جو وقت ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس وقت کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے یہ اب آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پیشنٹ ہیں تو پھر آپ کا وقت مطلب اور طرح کا ہے, تو آپ نے اپنے حساب سے, کیونکہ جو پیشنٹ ہے نا اس کو تھوڑا وقت ملتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے, وہی اس کا وقت ہے سب سے اچھا. ٹھیک ہے, اس میں اس نے اس کو بہترین بنانا ہے. اسی طرح جو اپنی کنٹری میں ہیں ان کا رمضان اور طرح کے, جو آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کی اور قسم کی پریشانیاں ہیں, کہیں سہولیات ہیں. سو ان شارٹ یہ کہ آپ نے اپنے وقت اپنی جگہ سب کے حساب سے اپنے رمضان کو پلان کرنا ہے. کرنا آپ نے کیا ہے, ذہن میں رکھیں آپ کا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے. ٹھیک, آپ کوشش کر رہی ہیں اپنے لیے کچھ کرنے کو, اپنی زندگی اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے. آپ کر رہی ہیں اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رابطہ مضبوط کرنے کے لیے. مت کمپٹیشن کریں کہ میں نے کتنے قرآن کمپلیٹ کرنے ہیں, میں نے کیا کیا کرنا ہے, میں کتنا قیام اللیل کر سکتی ہوں. یہ آپ کی اپنی ایک دوڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فاستبقوا الخیرات, آگے نکلے دوڑ میں, لیکن یہ کمپٹیشن آپ کا اپنے ساتھ ہے. اس میں سیلفش نہیں ہونا, دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی ہے, دوسروں کو بھی سکھائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں رمضان میں کرنا کیا, وہاں پہ جائیں, ان کو رمضان کی بکس دیں, ان کو رمضان کے پمفلٹس دیں, بلکہ خود بھی ابھی رمضان میں تقریباً آلموسٹ 11 to 12 days ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے, رمضان کی چھوٹی چھوٹی بکس خریدنا شروع کریں, پمفلٹس لیں, روزہ کھولنے کی دعا یاد کریں, اپنے گھر میں لگائیں کہ تاکہ یہ اویئرنیس آئے. جن کو نہیں پتا ان کو بتائیں کہ کون سے ذکر اذکار ہم کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا. انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی میں آپ کو بتاؤں, لیکن آپ اپنے اینڈ پہ بھی ایفرٹ کریں. جہاں لوگوں کو نہیں اویئرنیس آپ ان کو بتائیں, ان کے گھر پمفلٹس ڈراپ کریں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا آپ کو انتہائی بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ جن کو نہیں علم آپ ان تک یہ بات پہنچا رہی ہیں, اللہ کے کلام کو, اللہ کے مبارک جو مہینہ آنے والا ہے اس کے بارے میں اویئرنیس دینے جا رہی ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو آپ رمضان میں کرنے والی ہیں یہ کبھی بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوا یہ بہت بڑا ورڈ ہے آج کے لیے, آج کل کے دور کے لیے, کیونکہ ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم اس چیز میں پھنس گئے ہیں. دکھاوا دکھاوا دکھاوا, مجھے دکھانا ہے میں کیا کر رہی ہوں, میں کیا کرنے والی ہوں, میں نے اب کھانا کھا لیا ہے, میں صبح اٹھی ہوں, میرا دن ایسا گزرا ہے. ان شارٹ ولاگنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہم اس سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر دین والے بھی اس میں آگے اور انہوں نے اپنی ولاگنگ شروع کر دی تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں دکھاوا آ جائے. بس آپ نے اپنے اعمال کو اپنے اور اللہ کے درمیان میں رکھنا ہے. ہاں, موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی کو بتانے کا علیحدہ بات, جیسے آپ کسی کے افطاری کروا رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ لوگ بھی بیچ میں کنٹریبیوٹ کریں, ٹھیک ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے. لیکن اپنے آپ کو بھرپور کوشش کریں, اپنے آپ کو دکھلاوے سے بچائیں, اور یہ چیزیں ہائیڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اپنی پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ رکھنے کی ضرورت ہے. جب یہ پرائیویٹ نہیں رہتی تو پھر اس کے اندر شیاطین بہت کچھ کھول دیتے ہیں اور پھر اس میں دکھاوا آ جاتا ہے.
تو آپ نے جو کچھ بھی کرنا وہ کچھ بھی دکھاوے اور کمپٹیشن کے لیے نہ ہو، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے. اچھا، یہ ہوگی دوسری بات. اب آ جاتے ہیں تھرڈ پوائنٹ پہ. وہ کیا ہے کہ اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ اچھا میم یہ بتایا آپ نے کہا کہ تقوی ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی محبت ہو. یہ دونوں چیزوں کا مکسچر ہے تقوی. یعنی ہم کوئی بھی برا کام کریں تو ڈر کے اپنے آپ کو روک لیں، اپنے قدم اپنے ہاتھوں کو روک لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کر سکتی. اور اللہ کی محبت میں عمل کرنا. ٹھیک، دونوں چیزیں مل کے تقوی آپ کے اندر لے کے آتی ہیں. یہ چیز تقوی ہے. اچھا، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو آپ موسٹ چیز جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے، باقی سب چیزیں ایک طرف ہے. سب سے پہلی چیز جو آج بھی کرنی ہے، مرتے دم تک کرنی ہے، اور روز کرنی ہے، بار بار کرنی ہے، جو اس کے اوقات ہیں اس میں کرنی ہے. نماز نماز نماز. اپنی نماز کی حفاظت کریں، اپنی نماز کی فکر کریں. باقی سب معاملات پیچھے ہیں، باقی سب کچھ پیچھے ہے. کچھ لوگ باقی کام کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپ کی ایسی فرض عبادت ہے جو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے. یہ امیر کو بھی کرنی ہے، غریب کو بھی کرنی ہے، بیمار کو بھی کرنی ہے، ہر ایک کو کرنی ہے. یہ نماز نماز نماز. ہمیں نماز پر فوکس کرنا ہے. یقین رکھیں، اللہ کی قسم، اگر آپ کی نماز بہتر ہے تو آپ کے سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. آج کل کی سب سے بڑی جو بیماری ہے ڈپریشن جو جا رہا ہے، ہر گھر میں شاید اس کا پیشنٹ موجود ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. تو جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نماز ہمارے لیے اتنی اچھی بنائی ہے، یہ ہمیں دن میں 5 دفعہ پازیٹیو کرنے کے لیے آتی ہے. ہمارے اس سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. دیکھیں، جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں نا اور وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، ان کے اندر بھی ایک ڈپریشن آتا ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی، مجھے تو اپنے بچوں کی بڑی پریشانی ہے، اپنے گھر کی، میں تو میرڈ نہیں، مجھے رشتہ نہیں آ رہا. ٹھیک، تو وہ نمازوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. تو جب نمازوں سے دور کر لیتے ہیں پھر وہ ہر خیر کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. جو نماز ہے نا وہ ہمیں پازیٹیو کرنے کے لیے آتی ہے. اپنے نماز کی فکر کریں، اپنے نماز کی ٹائمنگ کی فکر کریں. کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یاد رکھنا رمضان نے میرا فرسٹ گول یہ ہے اپنے نماز کی حفاظت کرنی ہے. مجھے اپنی نماز کو قضا نہیں کرنا، مجھے نماز کو چھوڑنا نہیں. بس مجھے باقی چیزوں کا نہیں پتا، کیونکہ نماز سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے اسی کا ہی سوال ہے. تو نماز کی فکر کرنی، اس کو میں کیسے بہتر بنا سکتی ہوں، کون سی دعائیں میں یاد کروں، اب میں کون سے نئی صورتیں یاد کروں جس سے میری نماز بہتر ہو. نماز ایک خوبصورت کنیکشن بناتی ہے آپ کے رب کے اللہ کے درمیان. کئی دفعہ اتنے بوجھ ہوتے ہیں کہ ہمیں رونے کا بھی موقع نہیں ملتا. سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہاں جا کے کہاں چھپ کے روئیں. تو جب نماز ہے نا وہ ہمیں ہلکا کر دیتی ہے، اس میں روئیں چاہے جو مرضی کریں آپ، تو اپنی نماز کی حفاظت کریں. اس میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، بس یہ یاد رکھیں. ابھی رمضان نے بھی، رمضان کے بعد بھی، کہ مجھے اپنی نماز میں کمپرومائز نہیں کرنا. نمبر 2، روزہ. اب دیکھیں یہ ایک سیکنڈ فرض عبادت ہے، لیکن یہ صرف رمضان کے لیے فرض ہے. ٹھیک، اور اس میں ایکسیپشنل کیسز ہیں، جو بیمار ہیں ظاہر ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے. اسی طرح سے جو پریگننٹ خواتین ہیں اگر ان کی ہمت ہوگی تو وہ رکھ لیں گی، اگر نہیں ہوگی تو وہ نہیں رکھ سکیں گی، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ رہتی ہے. اس طرح سے جو مدد فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا، کچھ رکھ لیتی ہیں کچھ نہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مسافر کے لیے چھوٹ ہے. باقی ان سب کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ان سب کے لیے روزہ یہ فرض ہے. تو یہ جو روزہ ہے وہ آپ کے اندر کیا لے کے آئے گا؟ تقویٰ. بھوک پیاس جو ہوگی وہ آپ کے اندر کیا لے کے آئے گی؟ تقویٰ. تو اس سے آپ کو تقویٰ ملے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہوگی؟ قیام اللیل، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، رات کا قیام، جو عشاء کے بعد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سحری سے مطلب جس وقت روزہ بند ہونے سے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے قیام اللیل کا. یہ آپ کی اپنی انڈیویجول ایفرٹ ہے، آپ کتنی دیر قیام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، نارملی جیسے آپ 8 تراویح پڑھ لیتی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے نوافل پڑھنی ہے کچھ، وہ آپ کی ایک انڈیویجول ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنا قیام کرتی ہیں، لیکن یہ چیز کیا کرے گی؟ آپ کے ساتھ تقویٰ لے کے آئے گی. ضرور پلان کریں ابھی سے، مجھے قیام اللیل کرنا ہے، چاہے میں 2 رکعتیں پڑھ سکوں میں نے پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو. جیسے میں عشاء کی نماز پڑھوں میں اس کے ساتھ ہی 2 نفل پڑھ لوں، اگر میں کچھ نہیں کر سکتی تو. یہ ان کے لیے بتا رہی. تو جن کے پاس تو فرصت ہے الحمدللہ وہ تو پڑھیں، جو مسجد میں جا سکتے ہیں وہ مسجد میں جائیں، جو گھر میں پڑھ سکتے ہیں وہ گھر پڑھیں. آپ نے اپنے حساب سے یہ پلان کرنا ہے، کیونکہ آپ خواتین ہیں نہ، تو آپ کے لیے تو آپ ہو سکتا ہے مسجد جانا
آسان ہو سکتا ہے نہ آسان ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا باقی تو خواتین جا رہی ہیں میں پیچھے رہ گئی ہوں، میرے تو بچے ہیں اور یا مجھے گھر کی ٹینشن ہے یا ایک پیشنٹ میرے ذمہ ہے جس کو مجھے لک آفٹر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ واچ کر رہے ہیں، اللہ کے حالات کو جانتا ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، یہ گلٹ نہ لے کے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ ہاں دعا کریں گے رب العالمین مجھے بھی توفیق دیں گے میں بھی جا سکوں مسجد، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ ہاں اگر وہ ٹائم آپ ویسٹ کر دیں جو آپ کے پاس ہے، اپنے آپ کو ڈیل دے دیں، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم فرسٹ اسٹیپ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام لیتے ہیں، آگے ہمارے لیے اور خیر کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ جو آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کریں، اسٹریس میں نہیں آنا۔ جو ابھی سے آپ لکھ لیں کچھ چیزیں کہ مجھے یہ کام اس ٹائم پہ کرنے ہیں، اس ٹائم پہ میں فارغ ہوتی ہوں، اس ٹائم پہ میری پڑھائی ہے، اس ٹائم پہ میرے بچے اٹھ جاتے ہیں، اس ٹائم پہ وہ سو جاتے ہیں، اس ٹائم میرے ہسبینڈ آ جاتے ہیں، اس ٹائم مجھے سسرال والوں کو دیکھنا ہے۔ تو اس میں سے دیکھیے کہاں کہاں سے آپ کو چنکس ملیں گے چھوٹے چھوٹے ٹائم کے کہ یہ ٹائم میرا ہے۔ جیسے میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ جا رہی ہیں تو رستے میں آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں تو میں تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لیا کروں گی یا دعائیں پڑھ لیا کروں گی، یہ میرے پاس ٹائم ہے افطاری سے پہلے آدھے گھنٹے کا، اس میں میں کوئی اچھا لیکچر سن لوں گی۔ اچھا اس ٹائم میرے بچے سو جاتے ہیں تو میں اس کا مطلب یہ میں فجر کے بعد اچھی عبادت کر سکتی ہوں، پھر پورا دن میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اچھا رات کو بچے اس ٹائم سو جاتے ہیں، اس ٹائم میں اچھی عبادت کر سکتی ہوں، رائٹ؟ تو آپ کو اپنے حساب سے اس کو پلان کرنا ہے۔ میں اس ٹائم دوائی کھاتی ہوں تو اس ٹائم میں فریش ہوتی ہوں یا اس ٹائم نہیں ہوتی۔ ہر قسم کے انسان کو اپنے حساب سے اس رمضان کو پلان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا چیز آئے گی؟ قرآن جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ منتھ آف قرآن ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کے ساتھ تعلق آپ کا بہتر ہونا چاہیے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کون سا وقت قرآن کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے، کتنا قرآن آپ اچھے طریقے سے خوبصورتی سے پڑھ سکتی ہیں، کتنا قرآن آپ سن سکتی ہیں، کیا آپ دورہ قرآن لینے جا سکتی ہیں یا آن لائن سن سکتی ہیں یا قرآن سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کیا کر سکتی ہیں، یہ آپ کو خود سوچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو وسیع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو وسیع کرے گا، آپ کو سمجھ بوجھ دے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے۔ اللہ سے مدد مانگا کریں، اللہ ہمیشہ جواب دیتا ہے۔ کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں گائیڈ کریں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب جب لیکچر ختم ہوگا نا تو آپ ایک کاپی پین سے لے کے لکھیں میں اپنے رمضان میں کون کون سے کام کروں گی، ٹھیک ہے، کون کون سے کام مجھے لازمی کرنے ہیں، یہ آپ کی تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے دعاؤں کے لیے وقت نکالا، رمضان میں خاص خاص دعائیں کرنی ہیں، خاص خاص اوقات میں، روزے کی حالت میں ضرور دعا مانگے جہاں جہاں آپ کو وقت ملتا ہے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں اس ہر ٹاپک کو صرف ٹچ کر رہی ہوں، اس کی موٹیویشن میں آپ کو بعد میں دوں گی۔ آپ نے دعاؤں کے لیے وقت نکالنا ہے، اسپیشلی افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں، پورا دن جو انسان روزے کی حالت میں آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور ایک اور بات میں نے پہلے بھی کہا، اپنے آپ کا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے، اسی طرح سے دوسروں کو اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ دیکھیں ایک عورت ہے جو گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اس کو باہر جاب بھی کرنی ہے سپوز، اور آپ گھر میں بیٹھ کے ڈھیروں ڈھیر آپ نے قرآن پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ سنگل مدر ہو، کو باہر نکلنا ہے، تو وہ جو رزق حلال کما رہی ہے وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر حلال طریقے سے انسان پیسے کما رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اپنے شوہروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں، ہم نے تو دن میں اتنے سپارے پڑے تھے، ہمارے ہسبینڈ نے تو نہیں پڑے، تو وہ جو آپ کے لیے باہر گئے ہیں نا اور وہ حلال رزق کمانے کے لیے روزے کی حالت میں گئے، ان کا تو اجر ہی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، یہ چیز جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ آپ کے مال ضائع ہو جائے۔ اسی طرح سے پلان کرے کہ آپ کو صدقہ دینا ہے، اس سے تقویٰ بڑھتا ہے۔ اب صدقے کی مختلف اقسام ہوں گے، آپ اس کو راشن کی فارم میں نکالتے ہیں، پیسوں کی فارم میں نکالتے ہیں، کسی کی افطاریاں کرواتے ہیں، تو یہ آپ کے صدقات ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہ چیزیں پلان کر لیں پہلے سے، ابھی ہے ٹائم آپ کے پاس۔ اسی طرح سے قرآن کے اگر آپ تعلیم دیتے ہیں یا لیتے ہیں، اس سے بھی آپ کا تقویٰ بڑھے گا۔ اس کو پلان کر لیں کیسے کیسے آپ نے کس کس وقت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں، جیسے آپ دین کا کام کر رہی ہیں، گروپس کا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ آ کر دین کا کام کر رہی ہیں، یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، لیکن آپ کرتے ہیں، آپ کا بہترین اجر ہے، ٹھیک۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم بہت سے ایسے کام ہیں جو فرض نہیں ہیں ان کو پریورٹی نمبر 1 دے دیتے ہیں، اور جو فرض ہے اس کو پریورٹی نمبر 2 پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چیز پہ آپ کا فوکس کروا رہی ہوں کہ آپ کی نماز سب سے پہلے ہونی چاہیے،
اس کے بعد آپ کا کام ہونا چاہیے جو آپ کر رہی ہیں دین کا کام سوشل نیٹ ورک کا. سب سے پہلے آپ نے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے, اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. کیسے میرا روزہ خراب ہو رہا ہے, مجھے غیبت نہیں کرنی, مجھے چگلی نہیں کرنی, مجھے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. یہ باقی جو چیزیں ہیں نا پڑھنے پڑھانے والی, یہ بعد میں آتی ہیں. جو فرض چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے کریں. یہ جو باقی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے, لیکن سب سے پہلے وہ کام کریں جو آپ کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ ذکر اذکار کا پلان کریں, اس سے تقوی امپروو ہوگا. آپ کام کر رہی ہیں, آپ سحری بنا رہی ہیں, افطاری بنا رہی ہیں, آپ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, چلتے پھرتے کچھ بھی آپ اپنے لیے اپنے آپ کو چیلنج دے سکتی ہیں, ایک اپنا چھوٹا سا پلانر بنا سکتی ہیں کہ مجھے دن میں اتنی دفعہ استغفار کرنا ہے. یہ آپ کے اپنے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے اپنے اتنی دفعہ استغفار کرنا ہے, اتنی دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے, اتنی دفعہ مجھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے, اتنی دفعہ مجھے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھنا ہے, مجھے اتنی دفعہ ربنا ظلمنا پڑھنا ہے. یعنی آپ اپنے لیے اپنی ایک لسٹ بنا لیں. ایک لسٹ وہ ہونی چاہیے جو آپ کی دعاؤں کی ہو کہ مجھے اسپیشل کون سی چیزیں اپنی زندگی کے لیے اپنی آخرت کے لیے چاہیے, وہ رمضان میں مانگ ڈالیں. اسپیشلی لاسٹ 10 نائٹس میں, وہ دعائیں جو آپ کو امپاسبل لگتی ہیں وہ مانگ لیں, وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. آپ یقین کریں کہ میرے پاس ایک پلانر پڑا ہوا تھا, وہ بہت دیر پہلے کا ہے, اور تب میں دین کا کام بھی نہیں کرتی تھی, اچھا اسٹارٹ کیا تھا مجھے نہیں یاد. تو ادھر میں نے اپنی دعاؤں کی ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی. میں نے کسی اسپیکر کو سنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے آمین, تو انہوں نے کہا کہ اپنی لسٹ بنائیں. تو مجھے یاد ہے میں نے لسٹ بنائی, تو اس میں نے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لیں, بہت سی چیزیں, اللہ تعالیٰ مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائے, بہت سی چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو جب کبھی میں وہ چیک کرتی ہوں تو پھر میں حیران ہوتی ہوں, اچھا یہ والی دعائیں میں نے رمضان میں کی تھی اور یہ قبول ہو گئی ہیں, الحمدللہ. تو رمضان میں دعائیں خاص مانگے, خاص اوقات میں نمازوں فرض نماز کے بعد, اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد, اور نماز اور اقامت کے درمیان, اور اسپیشلی لیلۃ القدر کی راتوں میں اپنے لیے ضرور دعائیں مانگے. اور آپ کو ٹاپ دعا جو لیلۃ القدر کی ہے وہ کیا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو آپ نے اپنے ذکر کو پلان کر لیں, ایک طرف دعاؤں والی لسٹ لکھ لیں کہ مجھے کیا کیا دعا مانگنی ہے, اور ایک طرف ذکر لکھ لیں کہ کون کون سا ذکر مجھے کرنا ہے. مجھے یاد ہے رمضان سے پہلے میں اور میری سسٹر جو ہے, شادی سے پہلے میں اور میری سسٹر جو ہے وہ پلان کرتے تھے, ذکر لکھ لیتے تھے کہ اتنا اتنا ذکر ہم نے کرنا ہے, اور بتاؤ اور کیا ذکر کرنا ہے, اور پھر ہم اس کو روز ٹک کرتے دیکھتے تھے. ہم نے ابھی بھی جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا اب اس دفعہ پلانر بنایا, کیونکہ سب کو ضرورت ہوتی ہے نا, تو لکھ لیتے ہیں. تو پھر یہ جو پلانر ہوتا ہے نا, یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, اب میں نے آج یہ نہیں کیا, مجھے یہ کرنا ہے. یہ آپ کے اپنے لیے, آپ کے اپنے انڈیویجول ایفرٹ ہے, تو ایسا ضرور کریں. تو میں نے کوشش کیا ہے کہ اس شارٹ وقت میں جو چیزیں میں آپ سے بات کر سکوں وہ کروں. میرا اصل مقصد جو ہے نا وہ جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ میں آپ کو پکڑ کے ہلاؤں. ہیلو سسٹر, السلام علیکم, ہوش کرے, رمضان آ رہا ہے, آپ اپنے لیے کچھ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی ہیں, چلیں اٹھیں کریں. ٹھیک ہے, گیٹ ریڈی فار رمضان 2025, ایکسائٹیڈ ہو جائیں. جو بھی گھریلو پریشانیاں باہر کی آپ کی اپنی ہیں, یہ سب ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ ختم بھی ہو جائیں گی, یا اگر چلتی بھی رہتی ہیں, ان سب کے ساتھ آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے. پہلا قدم اٹھائیں, اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا. ایک دن اگر برا ہوگا تو ایک دن اچھا ہوگا, اگر ایک ہفتہ برا تو ایک ہفتہ بہت اچھا ہوگا. تو بس جو ٹائم اچھا ملتا ہے نا آپ کو, اس میں بہت سا کام کر لیا کریں دین کا, اپنی آخرت کا بہت سا کام کر لیا کریں. کیونکہ کچھ ٹائم اتنا پیکڈ ہو جاتا ہے کہ اس میں صرف فرض نماز ہی پڑھی جاتی ہے, یعنی کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں, کبھی کبھی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی جاتی, یہ حال ہو جاتا ہے. تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا بھی پلان کریں کہ مجھے تلاوت کرنی ہے. اپنے آپ جو ہے اپنے قرآن کو نکال لیں, جو رمضان میں قرآن پڑھنا, اپنا جائے ریڈی کر لیں. آپ تسبیح یوز کرتی ہیں, کاؤنٹر یوز کرتے ہیں, اس کو علیحدہ رکھ لیں. جون سی دعائیں آپ کو قرآنی مصنون دعائیں آپ کو اسپیشلی مانگنی ہے, کیونکہ یہ کمپریہنسو ہوتی ہیں نا. ایک تو دعائیں ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں وہ بھی مانگیں, اور اس کے ساتھ یہ جو دعائیں ہیں یہ جامعہ دعائیں ہیں, اس میں چھوٹی سی دعا میں بہت کچھ آ جاتا ہے. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مانگ لیتے ہیں اس چھوٹی سی دعا میں, الحمدللہ. تو اپنی جو ہے وہ چیزیں ریڈی رکھیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا مانگے, یا رب العالمین میری یہ پریشانی ہے, پلیز آپ میری پریشانیاں ہلکی کر دیں, میں تیری بہترین عبادت کر سکوں. اللہ سے دعائیں مانگا کریں,
اللہ سب کچھ صحیح کر دیتا ہے جو بھی مشکل حالات ہیں. اور اپنے آپ کو نا پازیٹیو رکھیں. ہمارے ارد گرد نیگیٹیوٹی بہت پھیل گئی ہے. ہم خود ہی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس نے ایسا کہا ہوگا, اس نے ایسے کیا ہوگا, اب ایسا ہو جائے گا, میں ایسا کروں گی, یہ وہ. ہمارے اپنا جو نفس ہے نا وہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. تو اپنے آپ کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کیا کریں. مجھے 2 دن پہلے غالباً ایک میسج آیا اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ ہمارے ارد گرد جب سب لوگ نیگیٹو ہوں تو اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے رکھا جائے. کیونکہ ہم سب یہ چیز کہیں نہ کہیں فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد نا بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے, اتنی حد سے زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. ہمیں وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں, یہ ان کے پاس کیوں ہیں, یا ان کو یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں مجھے کیوں نہیں مل رہی. ٹھیک, تو انسان نیگیٹو بہت سی چیزیں نیگیٹو ہو جاتا ہے. اگر آپ کے گھر میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے تو اس موبائل میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. تو یاد رکھیں یہ فتنوں کا دور ہے, اس میں اپنے آپ کو خود پازیٹیو رکھنا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں رب العالمین آپ نے ہمیں جو دیا نا ہم اس میں راضی رہیں, ہم اس میں ہی شکر ادا کریں. اپنے دل رب العالمین ہمیں دل کا اطمینان اور سکون عطا فرمائے. اور مجھے آپ سچی دولت عطا فرمائے, ایسی دولت جو ایمانی ہو, جو میرے اندر اسٹرینتھ لے کے آئے. یہ جو دولت شہرت باقی چیزیں نہیں, یہ آپ اندر اسٹرینتھ نہیں لے کے آتی. اسٹرینتھ آتی ہے اللہ کے دین سے, اللہ کے ساتھ جڑنے سے, اللہ پر توکل کرنے سے. یہ چیز ایک اسٹرینتھ دیتی ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, بہترین کارساز ہے. یہ آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے. انشاءاللہ اور بھی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے, اور رمضان میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ کوشش ہے کہ بہت اچھا کام لے کر آئیں, پروڈکٹیو کام لے کے آئیں. آپ نے میرے لیے, میری پوری ٹیم کے لیے خاص خاص دعائیں کرنی ہیں. مجھے یقین آپ پہلے بھی کرتی ہوں گی, لیکن اب بہت زیادہ دعا کرنی ہے کیونکہ اب آپ کی سسٹر منیبہ فاطمہ جو ہے وہ ایک ماں ہے تو اس کے بچے ہیں, رائٹ. تو بچوں کے ساتھ جو ہے معاملات بڑے مشکل بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے خاص خاص دعا کرنی ہے کہ میں کچھ کر سکوں اپنی آخرت کے لیے, آپ لوگوں کے لیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کا اب تک کا بہترین رمضان ہو, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.